آج میں جہاز میں آ رہا تھا، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ جان پہچان سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے ایئرپورٹ پر ساتھیوں سے ہے، مجھے بالکل ان نے پہلی سیٹ ہی مجھے دی وہاں پر گپ شپ لگی۔ میرے ساتھ 2 ساتھی آ رہے تھے، دونوں امریکہ سے آ رہے تھے۔ اسلام دعا ہوئی ہے، اچھا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہنا میں بہت بڑا کاروباری ہوں، مجھے دنیا سنتی ہے۔ میں جس دوست سے ملتا ہوں 2 سے تیسری بات میں یہ پوچھتا ہوں، انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے تو مبارک، کرتے ہیں یہ ہمارے پیج کے لنکس ہیں، یہ ختم نبوت پہ، عظمت صحابہ پہ، عظمت اہل بیت پہ، عظمت فقہا پہ، اور اس معاملات پہ آئیں، یہ دیکھیں، آپ کو اچھا لگے تو دیکھتے رہے، نہیں تو چھوڑ دیں، آپ دعوت دیجئے۔ میں نے فلائٹ میں بیٹھ کے انہیں لنکس لکھوائے، اگرچہ وہاں اس وقت سگنلز نہیں تھے، لیکن دعوت دینی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اگلا کیا کہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے رب کے نگہبان کی یہ جو CCTV فوٹیج میرے کندھوں پر موجود ہے، اس فلم میں ایک چیز فیڈ ہو رہی ہے۔ یہ CCTV فوٹیج کل قیامت پہ کھلے گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا اور معنی کیا ہے بتائیے؟ یہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہتے ہیں صفحات کھولے جائیں گے، نام اعمال کھولے جائیں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس جگہ بیٹھ کر اس بندے نے حضور پاک کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا۔ کبھی اپنی پہچان نہ بدلو مسلمانوں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، آپ ایک ہو جاؤ۔ یہ علامہ نے کہا تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہ حرم کی پاسبانی کا مقصد کیا ہے؟ حرم کا معنی اسلام، حرم کا معنی دین، حرم کا معنی اسلام و مذہب و اسلام و ایمان و یقین اور شریعت اسلامیہ کی تمام متعلقات چیزیں حرم میں داخل ہیں۔ حرم سے مراد صرف کعبے کی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، لگی ہوئی اینٹوں کا نام نہیں ہے، اوپر لٹکے ہوئے غلاف کا نام نہیں ہے، اس حرم کا معنی پورا دین ہے۔ کاش ہم اسلامک انٹروڈکشن دینے والے بنے، ہم اسلامی تعارف کرانے والے بنے۔ یہ فکر کی گفتگو ادھر سے نکل کے ادھر تک آ جائے، خدا کی قسم ہمارا سفر کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ آج ہم وہ لوگ ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ منہ سے لے کر دل تک 1 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے، ہم 1 فٹ میں یہ والی بات ادھر اور ادھر والی بات ادھر نہیں لاتے۔ مجھے بتائیں زمین کے 6 فٹ کے بعد ہم جنت کی بات کرتے ہیں؟ ہم مرنے کے بعد اپنی بخشش کی بات کرتے ہیں؟ ہم ادھر کی بات ادھر پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ محنت ہے صرف اس بات پہ آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ اور میں کہہ رہا تو شروع میں نے بات یہی شروع کی تھی کہ ہم کسی کی ضد میں عقیدہ نہیں رکھتے، جی وہ نہیں مانتے تو ہم مانتے ہیں، جی نہیں، ہم وفادار امتی ہیں، وفادار امتی ہیں۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا کرنا۔ آپ نے یاری رسول اللہ سے لگائی ہے تو اس یاری کو پورا کیجئے، آدھے راستے پہ چھوڑ کے مت جائیے۔ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں پیغمبر کے نام پہ، ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں دین اسلام کے نام پہ۔ میں نہیں کہہ رہا، سورت نمبر 9 سورت توبہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 13 سورت توبہ کا رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن، اللہ کا فیصلہ ہے، تیری جان تیری نہیں ہے۔ مومن، اللہ کا ڈیسیژن اور اعلان ہے، تیرا کمایا ہوا مال تیرا نہیں ہے، یہ جنت کے بگلے میں اللہ نے تم سے خرید لیا۔ تیری جان تجھے امانتاً ملی، تیرا مال تجھے عاریتاً ملا۔ ایک وقت قیامت کا آنا ہے، جنت کے بدلے میں مال بھی دے دے، جان بھی دے دے، دنیا کی چند روزہ زندگی دین پہ تو لگا دے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رب تیرے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے نام پہ، ہم دین کے لیے ماں کے پیٹ سے بات میں باہر آئے ہیں، اللہ پاک سے دین کے معاملات میں جنت خرید کے خود کو بیچ کے پہلے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بنیاد پہ اپنی زندگیاں گزارو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خودکشی حرام ہے، اس کی سب دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے، خودکشی کی حرمت کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب رب نے جان کو خرید لیا، اب ہم اس جان کا عمل دخل میں اس کو کیوں خراب کرتے پھر؟ جب ہماری ہے ہی نہیں، یہ چیز بک چکی ہے،
یہ موبائل کسی کو دے چکا ہو، اس کے بعد کا اس میں اتنا تصرف جتنا اس نے اجازت دی ہے وہ تو کر سکتا ہو، اس کی کچھ اور انٹرپریٹیشن میں شروع کر دوں، اب تو میں مالک ہی نہیں رہا، اسی لیے خودکشی حرام ہے، اب یہ اللہ کی ہو چکی۔ تو میرے دوستو، آج ختم نبوت کے پروگرام میں تمہیں دعوت فکر دینے کے لیے بلایا۔